اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ظاہر ہے جو لوگ سابقہ کتب سماویہ جو آسمان سے اللہ نے کتابیں نازل کی تھی صحیح معنوں پہ اس پر ایمان رکھیں گے، وہ وہی لوگ ہوں گے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں گے۔ کیوں؟ جو تورات پر صحیح ایمان رکھ سکتا ہے وہ نبی پاک کا انکار نہیں کر سکتا، جو انجیل پر صحیح ایمان رکھے گا وہ نبی پاک کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کی تورات میں اور ان کی انجیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں موجود تھی، نبی آخر الزمان ہونے کی خبر موجود تھی، آپ کے آنے کے بعد پورے عالم کے اندر آپ کی نبوت چلے گی، یہ باتیں ان میں موجود تھی۔ اب جو ان میں صحیح معنوں میں کتاب کی تلاوت کرتے تھے اس کا حق یہ ادا کیا کہ جیسے کتاب نے بتایا ویسے اس پر ایمان لایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم۔ ولن ترضى، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے، عن کا آپ سے، الیہود یہودی، ولن نصارى اور نئی نصرانی، حتی تتبع ملتهم یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کا اتباع کریں۔ قل کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ هو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کا اتباع کیا، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی اور مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی ہی، جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون بہ، جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، پس یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 120 اور 121۔ گزشتہ آیات کے ساتھ یہ جو آیتیں تلاوت کی ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ کیا تعلق ہے؟ کہ یہود اور نصارہ کی خرابیوں کو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں مختلف انداز میں بیان فرمایا تھا، اور اس سے پہلے اس بات کا بھی ذکر آ چکا ہے کہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ بھی پہلے دین یعنی یہودیت اور نصرانیت کی طرف پلٹ کر آئیں۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ یارانہ اور دوستی جو لگاتے ہیں وہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ مسلمان بھی یہود کی طرف آئے اور نصرانیت کی طرف آئے۔ ان کی خواہش یہ ہے، یہود کی اور نصرانیوں کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح کمزور بنایا جائے، حالانکہ یہود پر حق قائم ہو چکا ہے اور ان کے سامنے حق واضح ہو کر آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو انکار کرتے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ایمان لانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، حق سمجھنے کے باوجود وہ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے حسد کی بنیاد پر وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتوں میں موافقت بھی کرتے تھے، مقصد یہ تھا کہ شاید یہ لوگ ایمان لے کر آئیں۔ چنانچہ مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ تک قبلہ بیت المقدس ہی رہا، مگر بعد میں یہی معلوم ہوا کہ مشرک تو نادانی کی وجہ سے حق کی مخالفت کرتے ہیں، جو مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے وہ نادانی کی وجہ سے، اور اہل کتاب جو مخالفت کرتے ہیں وہ بھی کسی دلیل کی وجہ سے نہیں اور نادانی کی وجہ سے بھی نہیں،
کیونکہ وہ جانتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کی جو مخالفت تھی وہ حسد اور عناد کی بنیاد پر تھی۔ جو وقت گزرتا گیا مشرک یا تو ختم ہو گئے یا اکثر ان میں سے ایمان لا چکے یا ختم ہو گئے، مگر یہود و نصارہ باطل پر ہی اڑے رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو خبردار کیا ہے کہ اہل کتاب سے آپ کوئی امید نہ رکھیں، یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے اور یہ کسی وقت بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ دیدہ و دانستہ سمجھ کر جان بوجھ کر یہ حق کی مخالفت کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر جو حق کی مخالفت کرتا ہے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا فرمایا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ، یہودی اور نصرانی آپ پر ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں، ان کی رضامندی کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط جب پوری ہوگی تو یہ آپ سے راضی ہوں گے۔ وہ شرط کیا ہے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ، جب تک کہ آپ ان کی ملت کا اتباع نہ کریں۔ یہ جو آپ میں گلے ملے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ یہ آپ سے متاثر ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کا مذہب جب تک آپ اختیار نہ کریں یہ آپ سے راضی نہیں ہے، ان کا طریقہ جب تک آپ نہ اپنائیں اس وقت تک وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ آپ کے ساتھ گل ملنے کا مقصد آپ کو اپنا بنانا ہے، نہ کہ یہ آپ پر ایمان لانے کے لیے یہ آپ کے پاس آئے۔ اسی لیے فرمایا لن تاکید نفی کے لیے آتا ہے، یعنی ہرگز راضی نہیں ہوں گے اہل کتاب کو، حق بات سے کوئی سروکار نہیں، انہیں حق سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ تو مسلمانوں کو اپنے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، یہ خود ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ اہل کتاب کی تمام خرابیاں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آخری بات کی کہ آپ ان سے کوئی امید وابستہ نہ کریں۔ تو آج ہمارے جتنے بھی فلسفے ہیں وہ ایک طرف، اللہ کا کلام ایک طرف ہے، ہم یہود سے یہ امید لگائے بیٹھے کہ یہ ہمارے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہیں یا اخلاق سے پیش آتے ہیں یا ہماری ضرورت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں سے متاثر ہیں یا اسلام سے متاثر ہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے مسلمانوں کو گمراہ کیسے کیا جائے، ان کو اپنے دین سے ہٹا کر یہودیت کی طرف کیسے لایا جائے، یہ اس بات کے لیے بیٹھے۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ جس ملت پر آپ کو لانا چاہتے ہیں وہ ان کی خود ساختہ بات ہے، وہ اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اپنی بنائی ہوئی باتوں کو انہوں نے ہدایت قرار دے دیا، اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو انہوں نے دین قرار دیا، اور اللہ کے واضح احکامات کے خلاف اپنے بنائی ہوئی باتوں کو دین قرار دے کر اور اپنے آپ کو حق پر سمجھ کر، حالانکہ وہ جانتے تھے حق پر صحابہ کرام ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے یہ حق پر ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے خود ساختہ باتوں کے اوپر خود جو باتیں بنائی تھی ان کے اوپر آپ کو لانے کی کوشش کی۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ آپ اعلان فرما دیں کہ ہدایت اصل ہے کون سی؟ وہ ہدایت نہیں ہوگی جو انسان اپنی طرف سے بنائے۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اب وہ ایمان والوں کے ساتھ تھے، قرآن یہاں پہ نازل ہو رہا تھا، اگر آپ ہدایت الہی کو چھوڑ کر ان کی ملت کا اتباع کریں گے تو یہ خواہشات کی پیروی بن جائے گی، گویا آپ نے اللہ کی نازل کردہ کو چھوڑ دیا، ان کے خواہشات جو ان کی خود ساختہ باتیں ہیں، خود بنائی ہوئی باتیں ہیں، آپ نے اللہ کی وحی کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چل دیے، اور جو ہدایت کی ضد ہے یہ ہدایت کے مقابلے میں ہے، یہود کا بنایا ہوا طریقہ۔ میں عموماً ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک ہے دین کا بنانا اور ایک ہے دین کا بتانا۔ بتایا جانے والا دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو، اللہ کے نبی نے اس کو بتایا ہو، سمجھایا ہو، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہو۔ اب اس کے مقابلے میں ایک بات بنائی جائے جس بات کے اوپر عمل نہ اللہ کے رسول کا ہے، نہ صحابہ کا ہے، نہ اہل ایمان کا ہے، یہ اپنی طرف سے بنا کر اس کو دین بنا کے پیش کریں گے، اور آپ نے ان کی بات مان لی تو گویا آپ نے خواہشات کی پیروی کر دی۔ حق واضح ہونے کے باوجود، علم آنے کے باوجود، آپ کے پاس تو یہ بھی
عذر نہیں ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں چل سکا اس لیے ہم ان کی چوڑی چپٹی باتوں میں آ گئے، اس لیے ان کی تصنع بازیوں میں ہم آ گئے، ان کے دھوکے بازیوں میں ہم آ گئے، یہ دھوکہ ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ کیوں؟ بعد الذی جاءک من العلم، آپ نے یہ جو خواہش پیروی کی ان کی، وہ علم آنے کے بعد کی، اللہ نے حق کو واضح کر دیا۔ اسی لیے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے پیروی کر لی أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی، کب؟ بعد الذی جاءک من العلم، تمہارے پاس علم کے آ جانے کے بعد، حق کے واضح ہو جانے کے بعد، اللہ جل شانہ نے پوری بات جب وضاحت کے ساتھ فرما دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ بات سمجھا دی، اس کے باوجود آپ حق کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلیں گے تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی اس میں اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اہل ایمان، اب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہدایت آ چکی ہے، اس کتاب کو چھوڑ کر اہل کتاب کی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی آ سکتی ہے، کیونکہ اتمام حجت پورا ہو گیا، اللہ نے اپنی طرف سے قانون ہمیں دے دیا، احکامات ہمیں دے دیے۔ جب اللہ کی طرف سے حق آنے کے بعد پھر اپنی طرف سے ایک نئی چیز گڑھ دینا اور اس کو دین قرار دینا، یہ اللہ کی گرفت کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اگرچہ آپ سے قطعاً ممکن نہیں ہے، یہ بات ممکن نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے یا اللہ نے جو علم دیا ہے، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی کرے، یہ قطعاً ممکن نہیں کہ آپ حق کو ترک کر دیں۔ لیکن تاہم قانون کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اس کی پیروی کرنا اور کسی دوسری چیز کے پیچھے نہ پڑنا۔ یہ قاعدہ سب کے لیے عام ہے، اس سے کوئی بھی بری الذمہ نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو گیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ یہ اصول صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے سے تمامی آپ کے پوری امت کو اور اس سے پہلے تمامی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی بھیجی کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، لہٰذا آپ حق کی پیروی کرتے رہے، اہل کتاب کی خواہشات کی طرف، ان کی خود ساختہ باتوں کی طرف اور ان کے اپنی طرف سے وضع گردر روایات کی طرف، من گڑت کہانیوں کی طرف توجہ نہ کریں۔ یہ اللہ کی گرفت کا ذریعہ ہے۔ یہود و نصارہ کا جو دین اصلاً تو کتاب الہی کے ذریعے ہی نازل ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی یہود کے اوپر جو دین آیا وہ بھی تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، یقیناً وہ بھی وحی کے ذریعے، کتاب الہی کے ذریعے نازل ہوا تھا اور وہ برحق تھا، مگر اب ان کی ملت تحریف کی وجہ سے بگڑ چکی ہے، لہٰذا اب وہ قابل اتباع نہیں رہی، بلکہ اب تو آخری نبی کا دین غالب آئے گا۔ چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ رحیم و کریم ذات ہے کہ جس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا دین بھیجا ہے تاکہ اس دین کو باقی ادیان پر غالب کرے۔ جب اللہ نے اس دین کو باقی ادیان پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے تو اب غالب آنے والے دین کو چھوڑ کر مغلوب کے پیچھے چلنا یہ خواہشات کی پیروی ہے۔ جب مقصد رسالت دیگر ادیان پر جتنے بھی دین ہیں ان سب کے اوپر مقصد رسالت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو باقی دین پر غالب کر دے، اور جب مقصد رسالت دیگر ادیان پر غالب ٹھہرا، یعنی نبی پاک کی رسالت کا جو مقصد ہے وہ باقی دینوں کے اوپر غالب ہونا ہے، اللہ ہی نے تو بھیجا کہ اب غالب یہ رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی شریف میں موجود ہے کہ کسریٰ کی ہلاکت کے بعد کوئی دوسرا کسریٰ پیدا نہیں ہوگا اور کیسر کی ہلاکت کے بعد کوئی دوسرا کیسر نہیں ہوگا، مگر رومی یعنی عیسائی نزول مسیح علیہ السلام تک باقی رہیں گے،
اور تم ان تمام سے بادست و گریبان رہو گے، کبھی ان کو غلبہ حاصل ہوگا، کبھی تم غالب آؤ گے، گویا یہ لوگ قرب قیامت تک باطل پر ڈٹے رہیں گے۔ یہ حضور نے اشارہ دے دیا کہ تمہاری اور ان کے درمیان مٹبیر ہوتی رہے گی، تمہارے اور ان کے درمیان دست و گریبان تم ہوتے رہو گے، یعنی جب تک تم قیامت تک یہ اپنے باطل پر ڈٹے رہیں گے اور تمہارے مقابلے ہوتے رہیں گے، کبھی یہ غالب، کبھی تم غالب، کبھی یہ مغلوب، کبھی تم مغلوب، یہ سلسلہ ہوتا رہے گا۔ لہٰذا ان سے قبول حق کے بارے میں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ آخری وقت تک پیشن گوئی کی ہے کہ اہل ایمان کی اور ان کی لڑائیاں ہوتی رہیں گی، دست و گریبان ہوتے رہیں گے۔ اور دست و گریبان کیوں ہوں گے؟ وہ باطل پر اڑے رہیں گے۔ حق کو قبول کریں پھر تو دست و گریبانوں والی بات ہی نہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان فرمائی ہے۔ اصولی بات کیا ہے؟ جب کسی قوم کی برائی بیان کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی بیان کی، یہ فلاں قوم والے بہت برے لوگ ہیں، حالانکہ ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، مگر اچھے تھوڑے ہوتے ہیں، برے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اکثریت کی وجہ سے ساری قوم کی بات کی جاتی ہے، بلکہ مطلب اس وقت یہ ہوتا ہے اکثریت میں برائی ہے، ورنہ ان میں بعض اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگرچہ اہل کتاب کی اکثریت اچھی ہے، جن میں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، ضد اور عناد کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو منحرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ان کی اکثریت کی سوچ ہے جو اپنی ہٹ درمی پر ڈٹی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی تعریف میں اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتہ، جو اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ظاہر ہے جو لوگ سابقہ کتب سماویہ جو آسمان سے اللہ نے کتابیں نازل کی تھی صحیح معنوں پہ اس پر ایمان رکھیں گے، وہ وہی لوگ ہوں گے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں گے۔ کیوں؟ جو تورات پر صحیح ایمان رکھ سکتا ہے وہ نبی پاک کا انکار نہیں کر سکتا، جو انجیل پر صحیح ایمان رکھے گا وہ نبی پاک کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کی تورات میں اور ان کی انجیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں موجود تھی، نبی آخر الزمان ہونے کی خبر موجود تھی، آپ کے آنے کے بعد پورے عالم کے اندر آپ کی نبوت چلے گی، یہ باتیں ان میں موجود تھی۔ اب جو ان میں صحیح معنوں میں کتاب کی تلاوت کرتے تھے اس کا حق یہ ادا کیا کہ جیسے کتاب نے بتایا ویسے اس پر ایمان لایا۔ جب تک تورات تھی تورات پر ایمان لاتے رہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا ان میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور کیا کہا؟ بھائی ہماری تورات میں یہ حکم موجود ہے، ہماری انجیل میں یہ حکم موجود ہے، کیونکہ تورات اور انجیل میں حضور علیہ السلام کی واضح نشانیاں موجود تھیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا وہ قرآن پر بھی ایمان لائے گا۔ یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہیں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مسلمان تو تمام کتب سماویہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بحیثیت مسلمان تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں اور قرآن پاک کو پر بھی ایمان، مگر یہ کم بخت قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے تھے اور کہتے ہیں ہماری کتاب تو تورات ہے۔ قرآن پر ایمان نہ لانا یہ دلیل ہے کہ وہ لوگ تورات کو نہیں مانتے تھے۔ انجیل پر قرآن کریم کو نہ مان کر انجیل پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں کا دعویٰ باطل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ تو قرآن کو نہ ماننے سے کیسے لازم آ گیا کہ وہ انجیل کو نہیں مانتے؟ وہ ایسے لازم آ گیا کہ قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی خبریں ان کی انجیل میں موجود تھی، اگر وہ اپنی انجیل کو مانتے ہیں تو پھر ان باتوں کو مان کر نبی پاک پر ایمان لے آئے نا۔ اب ایمان نہیں لاتے ہیں تو انصاف سے بتائیں یہ نبی کا انکار ہو رہا ہے یا انجیل کا انکار ہو رہا ہے؟ انجیل کا انکار ہو رہا ہے، کیونکہ اپنی انجیل کی بات کو وہ نہیں مانتے۔ دیکھیں ایک آدمی ہے، مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک آدمی ہے اس کا والد چند باتوں کے بارے میں حکم دیتا ہے یہ کام کرنے ہیں، اور بیٹا ان سارے کاموں کو نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو صرف اپنے باپ کو مانتا ہوں، تو ہر ایک کہے گا ان سارے کاموں کو نہ کرنا، ان ساری باتوں کو نہ ماننا دلیل ہے اس بات کی تو اپنے باپ کو نہیں مانتا ہے۔
کیوں جی میں اپنے باپ کو تو مانتا ہوں. تو آدمی کہتا تیرے باپ نے ہی تو ان ساری باتوں کو ماننے کا حکم دیا ہے, تو ان کو نہیں مانتا ہے تو سمجھو اپنے باپ کو نہیں مانتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں ابو بکر صدیق کو فضیلت کے قابل نہیں مانتا, میں ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہیں مانتا, کس کو مانتا ہوں؟ علی کو. تو گویا تو علی کا ہی منکر ہے. علی نے تو اس کی خلافت کو تسلیم کر لیا ہے, علی نے تو اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, علی نے تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا ہے. علی جس کو اپنا امام مانے تو امام نہیں مانتا ہے, در حقیقت تو ابو بکر کا منکر نہیں ہے, تو علی کا منکر ہے کہ علی کے فیصلے. علی جن کو اپنی بیٹیاں دے رشتے میں, یہ مثال آپ کو دے رہا ہوں, علی جن کو رشتے میں اپنی بیٹی دے دے تو کہتا ہے میں علی کو مانتا ہوں, عمر کو نہیں مانتا. اور عمر کو تو علی اتنا مانتا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ نکال کے دیتا ہے, اپنا داماد بنا لیتا ہے. اب تو کہ میں عمر کو نہیں مانتا, یہ صحیح نہیں تھا, تو گویا تو در حقیقت یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی صحیح نہیں تھے, کیونکہ اس نے غلط آدمی کا انتخاب کیا. اگر علی کا انتخاب صحیح ہے تو پھر عمر صحیح ہے. علی نے ہاتھ باندھ کر ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھ کر بتا دیا ہے کہ ابو بکر اس قابل ہے کہ اس کی اقتداء میں نمازیں پڑھی جائیں, وہ اس قابل ہے کہ اس کو اپنا امام تسلیم کیا جائے. تو حضرت علی کی پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنا, تو ابو بکر کی امامت کو نہیں مانتا ہے, گویا تو نے کہہ دیا کہ ابو بکر پہلے علی غلط ہے کہ اس نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ورنہ تو بتا ابو بکر کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو علی نے کہاں پڑھی ہے, عمر کے دور خلافت میں کہاں پڑھی ہے, عثمان کے دور خلافت میں کہاں پڑھی ہے. تو اپنے جس نے کام کیا ہے اس کی مخالفت, اس کو ماننے کا اعلان کر کے جو جو کام اس نے کیے ان کاموں کی مخالفت کرتا ہے, در حقیقت وہ اصل کو ہی نہیں مانتا. تو تورات اور انجیل نے تو قرآن پر ایمان لانے کو کہا تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں دی تھی. اب جو کہتا ہے میں تورات مانتا ہوں لیکن نبی کو نہیں مانتا, در حقیقت وہ تورات کو تو نہیں مان رہا. تو ان میں جو کچھ لوگ تھے اچھے, جنہوں نے تورات جب تک تھی تورات کو مانا, اس کی تلاوت کی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی ایمان لایا. کہ اس لیے ایمان لایا, وہ کہتے بھائی ہماری تورات نے کہا ہے, ہماری انجیل نے کہا ہے. تو جو ان میں ایسے لوگ تھے جو کتاب کو صحیح طور پر پڑھتے تھے, لہٰذا ایسے لوگ ایماندار ہیں. اللہ فرماتے ہیں حق کا تلاوت ہی, انہوں نے کتاب کی تلاوت کا حق ادا کر دیا. تلاوت کا حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے احکام پر پورا پورا عمل کیا جائے. یہ نہیں کہ کتاب پڑھ رہے ہیں عمل نہیں کر رہے ہیں, کتاب نے جو حکم دیا اس کو نہیں مان رہے ہیں, تو زبانی الفاظ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ جو شخص زبانی تلاوت تو کرے مگر اس کے احکام کی پرواہ نہ کرے, یا اس کے احکام کو تروڑ مروڑ کر پیش کرے, یا اس کے احکام کا معنی غلط سلط کر کے بیان کرے, یا اس کی غلط تعویلات کرنا شروع کرے, جی اس کا یہ مطلب ہے, اور ایسا مطلب بیان کر دے جو پوری امت میں کسی نے نہ کیا ہو, جیسا کہ اہل کتاب کرتے تھے, تو ایسے شخص نے تلاوت کا حق ادا نہیں کیا. ایک آدمی دیکھیں پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ, اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ. تلاوت تو کرتا ہے لیکن ساتھ سودی کاروبار بھی کرتا ہے, تو کیا تلاوت کا حق ادا ہو رہا ہے؟ تلاوت کر کے تلاوت کے حکم کو نہیں مانتا ہے, بس تلاوت کر رہا ہے, حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن پاک کی, جیسا کہ اہل کتاب ایسا کرتے تھے, قرآن پاک کی تلاوت میں بھی یہی اصول کار فرما ہے, صرف تورات والوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. چنانچہ مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے, اس کے اندر ایک روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حق تلاوت یہ ہے کہ کتاب کی حلال کردہ چیز کو حلال اور حرام کردہ چیز کو حرام سمجھے. جس کو اللہ کی کتاب کہہ دے حلال ہے اس کو حرام حلال کہے, اور جس کو حرام کہے اس کو حرام مانے. خدا نے کسی چیز کو حرام کر دیا ہو اور جو شخص اللہ کی حرام کردہ کو حلال سمجھ کے کرتا ہے تو وہ شخص دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ دین نہیں بنتا, وہ بلکہ اسلام سے. مثلا اللہ تعالیٰ نے سود کھانے سے منع فرما دیا. ایک آدمی کہتا ہے چھوڑے جی یہ باتیں ہیں, سود نہ کھائیں, تو پھر کیا کھائیں, کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے سود کھانے میں, حلال ہے. تو جس نے حرام کردہ کو حلال کہا وہ صرف گناہگار نہیں, کافر ہو گیا. ہاں حلال نہیں سمجھتا ہے, صرف کھاتا ہے, تو یہ گناہگار ہے. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے, ترمذی شریف میں موجود ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں, لا ایمان لہ, اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے, من استحل محارمہ, جس نے قرآن پاک کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھ لیا. میں نے آپ کو پہلے بتایا, حدیث میں بھی آتا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کی پوری پوری پاسداری کی جائے,
اور قرآن کی تلاوت کا حق تب ہی ادا ہوگا جس کام کے کرنے کو کہا ہے اس کی صرف تلاوت نہ کرے، اس کو کر کے بھی دکھائے۔ یہودیوں کی طرح اس کے الفاظ اور کلمات میں تحریف نہ کی جائے۔ کتاب الہی کے محکم اور متشابہات تمام آیات پر، جو محکم سے مراد جن پر ہمیں عمل کرنے کا واضح حکم ملا ہے، اور متشابہات جن پر صرف ایمان لانا ہے۔ محکمات میں مستحبات بھی آتی ہیں، ان پر یقین ہونا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایمان لانے کے بعد اتباع بھی ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں کرتا تو اس نے حق تلاوت ادا نہیں کیا، بس صرف تلاوت کیا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ نہ ماننے والوں کے لیے، منکرین کے لیے خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جو کوئی اللہ کی کتاب کے ساتھ کفر کرے گا، یعنی اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرے گا، اس کے احکام چھپائے گا، اس کی غلط تعویلیں کرے گا جیسا کہ یہودی کرتے تھے، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، چاہے وہ آج مسلمان ہی کیوں نہ کرے، وہ بھی خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والوں میں ہیں۔ اس دنیا میں تو شاید دار الامتحان سزا سے بچ جائے، مگر ان کا انجام کار بہت برا ہوگا اور آخرت میں لازماً خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو حق تلاوت کا معنی کیا ہے کہ آیات کو پڑھتے ہوئے اس کے جو احکام ہیں اس پر عمل کرنا۔ قیامت کے دن انہیں اپنی اس تحریف کے بارے میں علم ہوگا، اور حق کو چھپانا کتنا نقصان دہ ہے اس کا علم قیامت کے دن ان کو ہوگا۔ اب یہ حق اور باطل، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ اہل کتاب کے دو گروہوں کا ذکر ہوا۔ ایک گروہ وہ ہے جس کی برائیاں مسلسل بیان ہو رہی ہیں، جو اپنی ضد اور اناد کی وجہ سے ایمان سے محروم ہوا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے اور پھر اس میں تحریف کرنے کی بجائے ان کے احکام پر ایمان لاتا ہے۔ انہی لوگوں میں سے، یعنی اہل کتاب کا پہلا گروہ کون سا تھا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، جو ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، وہ آپ کو اپنے دین سے ہٹانے کی فکر میں ہیں، وہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے دین سے منحرف کرنے کی فکر میں ہیں۔ یہ گروہ تو ہے برائی کی طرف جانے والا۔ اہل کتاب کا جو دوسرا گروہ ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جو کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ یعنی حق کا معنی کہ تورات کو پڑھنے کے وقت پڑھا اور اس کے جو احکام تھے اس پر عمل کیا۔ ان میں سے کون سے لوگ ہیں؟ مثلا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودی، بہت بڑے عالم تھے مگر منصف مزاج تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات میں ہی ایمان قبول کر لیا، اور یہ بار بار کہتے تھے مجھے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ جن کی بشارتیں کتب سابقہ میں آ چکی ہیں۔ تو اصل تلاوت کا حق اس نے ادا کر دیا کہ تورات کی تلاوت کرتے رہے۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر ایمان لایا، کہا ہماری تورات میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ تو گویا آپ پر ایمان لانا در حقیقت تورات پہ عمل ہو رہا ہے، اللہ کی کتاب پہ عمل ہو رہا ہے۔ اگر ان کی اکثریت متعصب تھی تو جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور آج تک اسی ڈگر پر ان کی نسل چلتی چلی آ رہی ہے، کوئی ایک کا دکا ان میں نکل آئے تو نکل آئے، ورنہ اکثر اپنے تعصب کی بنیاد پر، ضد کی بنیاد پر وہ حق کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک آدھ ایسا ہوگا جس نے تحقیقات کر لی اور تعصب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تحقیق کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر توفیق عطا فرمائی، ہدایت کی۔ انہی میں ایک حق پرست آج کے زمانے میں، ان کا محمد اسد، ان کا ایک آدمی ہے، یہ بھی عالم تھے، بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، انگریزی زبان میں بھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اسٹڈی کر دی تو اللہ نے ہدایت کی توفیق سے نوازا۔ تو جن لوگوں نے تعصب کے چشمے کو اتار کر اسلام کو پڑھا، ضد اور اناد سے ہٹ کر، انہیں اسلام لانے کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ لیکن آدمی جب ضدی بن جائے، ہٹ درمی میں آ جائے، تو ضدی اور انادی آدمی کو کوئی دلیل نفع نہیں پہنچتی۔ الغرض مختصراً یہ عرض ہے کہ یہود و نصارہ کی اکثریت جو گمراہی کی طرف جلی گئی، باطل پر جو اڑے رہے، اس کی بنیادی وجہ دلائل کی دنیا میں وہ باطل پر نہیں اڑے تھے، ضد اور اناد کی۔ آج بھی جتنا دنیا کا باطل ہے آپ دیکھیں، انہیں معلوم ہے کہ ان سے جب کوئی کہا جاتا ہے یار یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ مثلا مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آج کے زمانے میں ایک آسان سی، دیکھیں بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ درود شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, تو تمام فقہ کی کتابوں میں فقہا نے لکھا درود شریف پڑھنا نماز میں سنت ہے. کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہے یا بیٹھ کر؟ بیٹھ کر پڑھنا سنت ہے. تو اس کی کیفیت بھی لکھی, اس کا حکم بھی لکھا. اب کتابیں کھولیں گے تو شریعت کی تمام کتابوں میں درود شریف پڑھنے کا حکم موجود ہے. نماز میں درود شریف پڑھنا ہے, بیٹھ کے پڑھنا ہے. اچھا جی, جنازے کے اندر ہم درود شریف پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. بیٹھ کر کہ کھڑے ہو کر؟ کھڑے ہو کر. اب وہاں درود شریف کا ذکر بھی ہے, پڑھنا سنت ہے, کتابوں میں لکھا, اور کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہے. اب سوال یہ, اذان سے پہلے درود شریف جو پڑھتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ فقہا نے اگر ان دو درودوں کے بارے میں لکھا ہے تو اس کے بارے میں بھی تو کچھ لکھا ہوگا نا. اب لکھا ہے تو یہ بتا دے, کھڑے ہو بیٹھ کر پڑھنا ہے, اور پڑھنا ہے تو فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, کیا ہے؟ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, کیا ہے؟ اب اپنی ضد پر اڑے رہیں گے, دلیل اس پر کوئی نہیں لائیں گے. تو ضدی آدمی کے پاس دلیل کی بنیاد پر اختلاف نہیں ہوتا. ضدی آدمی کا اختلاف اپنے ضد کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور اس کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے. یہ لوگ سازشی ہیں, یہود و نصارہ. اسلام اور پیغمبر کے متعلق ہمیشہ انہوں نے غلط پروپیگنڈے کر کے لوگوں کو بدظن کرتے رہے. ان کی کوشش یہ رہی کہ کوئی مسلمان عیسائی نہ بھی بن سکے تو کم از کم مسلمان باقی نہ رہے. تو یہ ہمارے دوست کسی طرح نہیں ہو سکتے, جو ہمیں ہمیشہ تباہی کے. آج بدقسمتی سے مسلمان اس کو اپنا دوست مان رہا ہے. کیسے تو اس کو اپنا دوست مانتے ہو جس کے بارے میں رب کہتا ہے وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں, وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. اپنے دین پر اس کا عقیدہ متزلزل کریں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو اگر یہودی نہیں بنا سکتے تو کم از کم اپنے دین کے بارے میں شکوک و شبہات ان کے اندر پیدا کرو, ان کو شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کر دو. اسی طرح ان کا شکوک و شبہات میں جب تم مبتلا ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اپنے پیغمبر سے ان کا رشتہ کٹ جائے گا. اور یہ ان کی سازش ہے جس کا شکار مسلمان ہر دور میں ہوتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کی یہاں تک 40 بیماریوں کی اور برائیوں کی نشاندہی فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو دین کے اندر اپنی طرف سے کسی چیز کے بڑھانے گھٹانے اور جو اللہ نے نازل کیا اس کے مقابلے میں کوئی دین لانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو اللہ نے نازل فرمائے اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. جزاک اللہ.